الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انسان کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے یہ سارا جہاں انسان کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے یہ سارا جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا دارا بنایا اور اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان اور موت کی پرزور آندھی جس دم آگے ٹکرائے گی اچانک یہ عمارت ٹوٹ
کر خاک میں مل جائے گی۔ گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ سارے حضرات ایک دفعہ محبت نال، ذوق اور شوق نال نماز والا درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انتہائی قابل صد احترام معزز علماء کرام، بالخصوص علاقہ کی معروف شخصیات حضرت مولانا محمد عقیل فاروق صاحب، حضرت مولانا مفتی امان اللہ صاحب، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا دلاور نعمانی صاحب، مولانا محمد خالد صاحب، قاری عبد القیوم صاحب، دیگر معزز علماء کرام اور میرے نہایت ہی محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی مالک کائنات، خالق ارض و سماء عظیم احسان ہے، جس رب ذوالجلال نے دین دی نسبت نال اساں ساریاں نو اپنے گھر دے اندر جمع فرمایا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم میری حاضری بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، تساں نیک لوگاں دا اپنے کم کاج چھوڑ کے دن دے اس وقت دے اندر اللہ دے دین دی خاطر مسجد دے اندر آگے بیٹھنا، اللہ اس نو بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور اج دے اس مبارک پروگرام نو اللہ تورے میرے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ جیسا کہ تساں حضرات کو معلوم ہے، آج دا یہ پروگرام سارے بھائی محمد امیر صاحب اور محمد اسماعیل صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے، انہاں دے ایصال ثواب واسطے منعقد ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنائے، آخرت دیاں ساریاں منزلاں اللہ اپنی رحمت دے نال آسان فرمائے، جنت الفردوس دے اندر اللہ انہاں نو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ اسی مسلمانہ اور پھر اہل سنت والجماعت کون ہے بھئی اسی؟ ذرا ایک دفعہ سارے حضرات محبت نال درود شریف پڑھو، اللہ دی رحمت آوے، اور تساں حضرات ذرا ذوق دے اندر آ جاؤ اور بیدار ہو کے بیٹھو، تاکہ میں تمہیں آسانی نال اپنی گل سمجھا سکاں اور تساں آسانی نال میری گل سمجھ لو۔ ماشاءاللہ محبت نال درود شریف پڑھو۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مینوں پورا یقین ہے تھمے والی دے لوگ بڑے چنگے لوگ نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بڑی محبت کردے نے. کوئی بندہ تواڈے اندر ایسا نہیں ہوئے گا جنہیں درود شریف نہ پڑھیا ہوئے. سب نے پڑھیا نا ماشاءاللہ. جنہاں نے بھی درود شریف پڑھیا تھوڑا تھوڑا جی میرے نیڑے آ جاؤ تاکہ میں تساں حضرات دی زیارت کراں. جڑے باہر بنگلہ دیش بنا کے بیٹھے نے ساتھی وہ بھی ذرا نیڑے نیڑے آ جاؤ، رل مل کے کام چلے گا انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا. میں چنگا بلا سفر کر کے آیا تواڈی زیارت کرن واسطے. یار ایک بڑے نیک لوگ ہیں، انہاں دے چہرے میں ویکھساں، زیارت ہو سی انشاءاللہ مینوں فائدہ ہو سی. اس واسطے تساں سارے حضرات اگر کوئی بندہ بیمار ہے، بخار دے اندر ہے، چلو ضعیف العمر ہے، اس نوں تے اجازت ہے دھوپتے بوے یا ٹیک لا کے بوے. چنگے بندے جوان بندے یار دور بیٹھے ہون پھر مزہ نہیں آندا گل سنن دا. اللہ تعالیٰ تانوں مینوں سب نوں روز محشر حضور دے جھنڈے تلے اکٹھا جمع فرمائے. میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میں عرض کر رہے ہیں الحمدللہ اسی اہل سنت والجماعت ہاں. سادہ ایمان عقیدہ اور نظریہ ہے موت برحق ہے، موت برحق ہے، اور موت تو بعد قبر بھی برحق ہے. قبر بھی برحق ہے، قبر دا عذاب اور قبر دا ثواب بھی برحق ہے. اہل سنت والجماعت دا مسلمانہ دا متفقہ عقیدہ ہے کہ مرنا ہر بندے میں ہے. امیر غریب چھوٹا ہے بڑا ہے عالم ہے جاہل ہے پیر ہے مرید ہے جو بھی ہے وہ دے موت آونی ہے کہ نہیں آونی؟ سب نے مرنا ہے. تھوڑی کوئی ایسا بندہ ہوئے جڑا کہ نہیں میں کوئی نہیں مرنا ہمیشہ دنیا چلانا، کسے نہیں رہنا. ہر بندے دے موت آونی ہے اور بالآخر اس دنیا نو چھوڑ کے قبر دا مہمان بن جانا ہے. دوستو خوش نصیب نے او بندے جڑے مرن تو پہلے مرن دی تیاری کر لیندے نے، قبر دے اندر جان تو پہلے قبر دی فکر کر لیندے نے. اور جنہاں نو مرن دی فکر لگ جائے قبر دی فکر لگ جائے اور پھر اللہ انہاں دی قبر بھی چنگی بنا دیندا ہے. میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ اسی اہل سنت والجماعت سادہ ایمان عقیدہ اور نظریہ ہے. حضور تو بغیر بھی سادہ گزارا کوئی نہیں، تو حضور دی جماعت تو بغیر بھی سادہ گزارا بولو. حضور دی ذات بھی اعلیٰ، حضور دی جماعت بھی، حضور دی ذات دی کہنی ذات نہیں، حضور دی جماعت دی کہنی جماعت نہیں. اس واسطے سانوں سارے بزرگاں نے ایک گل سمجھائیے کہ لوگوں حضور دے نال تعلق بناونا ہے پکا تے انج بناونا ہے جویں نبی دی پاک جماعت نے بنایا. اور اگر انج نبی دی پاک جماعت والا تعلق حضور صحیح دے نال بن گیا اللہ تہاڈی دنیا بھی چنگی بنا دے گا اور اللہ تہاڈی آخرت بھی چنگی بنا دے گا. میرے قابل احترام بزرگوں دوستو، اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں کہ سادہ اہل سنت والجماعت کا ہر عقیدہ بڑا صاف ستھرا سچا تے سچا عقیدہ ہے. میرے محترم سامعین، الحمدللہ اللہ نے سانو انسان بنایا. انسان بنان تو بعد اللہ نے سانو مسلمان بنایا. اس تو بعد رب کائنات نے سانو آمنہ دے لال عبداللہ دے چند مکہ دے دولے یتیم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سب کے جو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سانو اپنے محبوب دا امتی بنایا. اللہ دا بڑا بڑا احسان ہے. اس احسان واسطے اللہ دے نبی دعا کر دے گئے لیکن اللہ نے توانوں دے مینوں بن منگیا اپنے محبوب دا امتی بنا دیتا. میرے قابل احترام بزرگوں دوستو، کیسی شانہ والا نبی، کیسی عظمت والا نبی، کیسے مقام تے مرتبے والا نبی اللہ نے توانوں دے مینوں عطا فرمائے. اس نبی دی عظمت رب نے قرآن کریم دے اندر بیان فرمائیاں جس نبی دا امتی اللہ نے توانوں تے مینوں بڑھایا ہے. دوستو سارا ایمان عقیدہ تے نظریہ سارے نبی شان والے
آخو سارے نبی شان والے، سارے نبی مقام والے، سارے نبی مرتبے والے، سارے نبی رفت و بلندی والے، لیکن جو عظمت اللہ نے تواڈے میرے نبی نو دتیاں یہ مقام رب نے کہ ہور نو دیتا نہیں۔ قرآن کریم دے اندر رب کائنات نے ہور نبیاں دے بھی تذکرے فرمائے تے تواڈے میرے نبی دے بھی تذکرے فرمائے۔ اللہ دی قسم لوگو جویں ہور نبیاں دی شان اور تواڈے میرے آقا دی شان دے اندر فرق ہے، ایویں قرآن دے اندر تذکرے دے اندر بھی فرق ہے۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، اللہ نے ہور نبیاں نال بھی قرآن دے اندر گلاں کیتیاں۔ قرآن کریم دے اندر اللہ نے ہور نبیاں نو بھی خطاب فرمائے، آمنہ دے لال نو بھی خطاب فرمائے، لیکن کوئی وکھرا شان ہے آمنہ دے لال دا۔ باقی نبیاں نو جس وقت رب کائنات نے مخاطب کیتا انہاں نبیاں دا نام لے کے بلایا، نام لے کے پکاریا، لیکن جس وقت تواڈے میرے آقا دی واری آئی ہے نا، آمنہ دے لال دی واری آئی ہے، رب نے نام لے کے نہیں بلایا، سونے سونے القابہ دے نال بلایا۔ جنہیں ماں تے باپ اپنی اولاد نو پکار دے نا پیار نال، نام ہوندا ہے عبداللہ، نام ہے عبد الرحمن، نام ہے جناب ابو بکر عمر عثمان علی، کوئی بھی نام ہے، لیکن ماں دے باپ آدھے نا میرا چن اور میرے جگر کا ٹکڑا اور میرا پھول، یہ پیار دے نال وکھرا انداز ہوتا ہے ماں دے باپ دا اپنی اولاد نو بلان دا۔ قربان جاواں اللہ اپنے محبوب نال ایڈا پیار کرتا ہے، وکھرے وکھرے انداز دے نال اپنے محبوب نو بلایا۔ قرآن کریم دے اندر اور نبیاں دا ذکر بھی موجود ہے، آمنہ دے لال دا ذکر بھی موجود ہے۔ تھوڑی جی گل سمجھا کے میں اپنے عنوان ہو کے شروع کرتا۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے نبی نے، آدم علیہ السلام اللہ دے نبی نے، اس دھرتی دے آن والے اللہ دے پہلے بندے، پہلے انسان نے جنہیں روئے زمین تے آئے، اللہ نے انہاں دے سر تے نبوت دا تاج سجایا۔ پھر رب کائنات نے اپنے پیغمبر کو خطاب فرمایا، اپنے نبی کو مخاطب ہوئے رب کائنات، اور قرآن کریم نے اس خطاب کو بیان فرمایا۔ فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، رب کائنات نے اپنے پیغمبر جناب آدم علیہ السلام کو خطاب فرمایا، یا آدم کہہ کے بلایا، نام لے کے بلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے بڑی شان والے پیغمبر نے، انہاں نو آدم ثانی کیا جاتا ہے۔ جناب والا رب کائنات حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب ہو کے کچھ کہنا چاہتے ہیں، رب کائنات نے نام لے کے بلایا، فرمایا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، نام لے کے بلایا جناب نوح علیہ السلام کو۔ اللہ نے بڑی شان والے پیغمبر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل نے ایک اور رب کا پیغمبر ہے جنہیں ہر قربانی دیتی ہے رب کی محبت کے اندر، اللہ کی محبت کے اندر اپنا وطن چھوڑیا، اللہ کی محبت کے اندر رشتہ داریاں چھوڑیا، اللہ کی محبت کے اندر اپنا گھر چھوڑیا، اللہ کی محبت کے اندر ماں کے باپ چھوڑے، سب کچھ قربان کر کے اللہ کی محبت کے اندر چلے گئے نے۔ رب کائنات نے فرمایا میرا خلیل تو ہر شے میرے واسطے قربان کر دیتی ہے، اور میں بھی اعلان کرتا ہوں انت خلیل، اور تو بھی تے میرا خلیل ہے نا، تو میرا دوست ہے۔ رب کائنات نے اپنے اس دوست کو قرآن کریم کے اندر مخاطب فرمایا، فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ کریم نام لے کے بلا رہے ہیں جناب سیدنا حضرت زکریا کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ حضرت زکریا نے رب کائنات نے خطاب فرمایا، نام لے کے
فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیرا. نام لے کے بلایا حضرت زکریا دا. پھر حضرت یحییٰ دی باری آئی. اللہ کریم کو خطاب کرنا چاہتے نے, اللہ کریم بلانا چاہتے نے, نام لے کے بلایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے کریم پیغمبر نے جناب والا رب دے نال کلام کرنے واسطے جانے نے. رب کائنات نے اپنے کریم کو خطاب فرمایا. کوئی گل کرنا چاہتے نے رب کائنات اپنے خلیل اپنے کریم دے نال, کہ رب کائنات نام لے کے فرمانے نے وما تلک بیمینک یا موسیٰ. جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے جناب والا اللہ کریم اپنے پیغمبر کو خطاب کرنا چاہتے ہیں. نام لے کے بلایا یا عیسیٰ ابن مریم. ہر نبی کو رب کائنات نے نام لے کے بلایا. لیکن قرآن کا ماتھمے والی دی غیور مسلمانوں جس وقت واری آئی ہے تواڈے تے میرے آقا دی, واری آئی ہے آمنہ دے لال دی, واری آئی ہے عبداللہ دے چند دی, واری آئی ہے مکے دے در یتیم دی, واری آئی ہے دکھیاں دے سجن دی, واری آئی ہے ابو بکر عمر عثمان و علی دے امام دی, واری آئی ہے سیدہ عائشہ دے شوہر دی, واری آئی ہے سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ زہرا دے ابے دی. قربان جاواں رب کائنات نے پورے قرآن کے اندر کتھائیں بھی نام لے کے نہیں بلایا. کدی اللہ بلانا چاہتے ہیں فرمایا او یاسین دے سہرے والا نبی, کدی اللہ فرماتے ہیں طٰہٰ دے تاج والا نبی, کدی اللہ بلانے نے والضحیٰ دے مکھڑے والا نبی, کدی اللہ فرماتے ہیں واللیل دیاں زلفاں والا نبی, کدی اللہ فرماتے ہیں ما زاغ البصر دے کجل والا نبی, کدی اللہ فرماتے ہیں الم نشرح دے سینے والا نبی, کدی اللہ فرماتے ہیں ید اللہ دیاں ہتھیلیاں والا نبی, کدی رب کائنات فرماتے ہیں مزمل دی کملی والا نبی, کدی اللہ فرماتے ہیں متصر دی چادر والا نبی. تے کدی کدی رب کائنات پیار بڑے انداز دے اندر مخاطب ہو کے فرمانے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. میرے آقا دا شان ہے جس نبی دا امتی اللہ نے توانو تے مینوں بڑھایا, اے اس نبی دی عظمتاں نے کہ رب کائنات نے سارے نبیاں کو وکریاں شاناں دیتیاں, سارے نبیاں کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ایسی عظمتاں عطا فرمائیاں. شان دے اندر بھی اعلیٰ, صورت دے اندر بھی اعلیٰ, سیرت دے اندر بھی اعلیٰ. قربان جاواں حضرت یوسف علیہ السلام آپ کا حسن بڑا مشہور ہے کہ رب کائنات نے اپنے پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن عطا فرمایا. مصر دی عورتاں نے دیکھیا حواس باختہ ہو گئیاں. قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے فرمایا جس وقت میرے نبی کا حسن لکھیا قطعن ایدیہن قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھیا انگلیاں کٹ دیدیاں قطعن ایدیہن قلنا آکھن لگیاں حاش للہ
سانو اللہ کی قسم ہے ما ھذا بشرا ایڈا سونا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا ان ھذا الا ملک کریم یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے یہ تو کوئی اللہ کا نورانی معلوم ہوتا ہے لگتا ہے لوگوں ایڈا سونا ایڈے حسن و جمال والا کوئی بندہ کیویں ہو سکتا ہے اتنا حسن رب کائنات نے عطا فرمایا لیکن قربان جانا جس وقت واری آئیے میرے آقا دی واری آئیے آمنہ دے لال دی واری آئیے پادے تے میرے نبی دی رب کائنات نے فرمایا او دنیا والے ہو جنہاں نے حسن یوسف پہ کیا انہوں نے تے صرف انگلیاں کٹیاں نے جنہوں نے میں حسن محمد لکھاواں گا وہ میرے محبوب تے اپنیاں جاناں نے چھاور کر دیں گے کیسی عظمتاں سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے اور گفتار میرے محبوب کی قرآن کی تفسیر ہے رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہوگی دنیا کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے اللہ نے ایسا بنایا نا میرے آقا نو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سب کہہ جو رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے صحابی نے ایک دفعہ میرے آقا تشریف فرمانے رات دا وقت حضور آرام فرما رہے نے حضرت جابر دے دل دے اندر خیال آیا جا کے آمنہ دے لال دیاں زیارتاں کرا لوگوں کہتے خوش نصیب لوگاں جنہ دی اکھ کھل دی آئی آمنہ دے لال دے چہرے دے پوندی آئی حضور دا چہرہ ویکھ دیا اور اللہ دی قسم انہاں دی ایسی محبت آئی حضور دے نال جس وقت میرے آقا دا انتقال پرمنال ہویا حضور اپنے روضہ انور دے اندر تشریف لے کے گئے قربان جہاں صحابہ دی محبت ہو ایک صحابی مدینے دے قرب و جوار دے اندر اپنیاں پٹیاں دے اندر اپنیاں زمینہ دے اندر حل چلا رہے ہیں انہوں اطلاع ملی ہے حل چلان والے نبی دا کلمہ پڑھن والے تینوں پتہ ہے جس نبی دا کلمہ پڑھدا ہوندا سے او نبی اس دار فانی نو چھوڑ کے گنبد خضرا دا مکین بن گیا ہے تینوں پتہ ہے اس گل دا صحابی کہنے لگا کیا ہے انہیں دسیا جس نبی دا تو کلمہ پڑھ دیں شوق دے نال اپنے حل چلا کے اپنے کم کاج کر کے تے محبت دے نال آکھدا یار ہن میں جلدی جا کے آمنہ دے لال دیاں زیارتاں کراواں آج تو بعد اس آمنہ دے لال دے روزے دی زیارت کر سکے گا لیکن سونے دیاں زیارتاں نہیں ملیں گی اس واسطے جو سونا ہوں اپنے روزے انور دے اندر چلا گیا ہے قربان جاؤں صحابی تاریخ دیاں کتابوں دے اندر لکھیا لوگو صحابی نے ان ہاتھ اٹھائے دعا منگی اللہ مینوں ان آنکھاں دی لوڑ کوئی نہیں ربا میری نظر لے لے اللہ ہن میں کی کرنا ہے آنکھاں نو اللہ ہن کی کرنا ہے میرے نظراں نو میری اکھ کھل دی آئی آمنہ دے لال دے چہرے دے پوندی آئی سارے دکھ دے دور ہو جاندے ہن اللہ جے میرا نبی ہن مینوں نظر نہیں آئے گا تو ربا مینوں ان آنکھاں دی لوڑ کوئی نہیں اتنی محبت حضور صحیح دے نال قابل احترام بزرگوں دوستو عرض کر رہا حضرت جابر رات ٹائم دل کے اندر خیال آیا میں بن کے اپنے نبی دیاں زیارتاں کراواں آمنہ دے رات سونا چہرہ ویکھاواں کیسا سونا کیسی عظمت والا آج نے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی میں چڑھا گیا حضور کی خدمت کے اندر پیارے آقا آرام فرما رہے ہیں حضرت جابر کہتے ہیں میں اجازت لے کے حضور دے کول چلا گیا میرے آقا دی محبت ہے اپنے صحابہ دے نال حضور دے دروازے تے کوئی آوے حضور خالی واپس نہ کر دے آج کل تے بندے دا دل نہ ہوئے نا ملاقات تے
تو باہر کوئی آوے تو بچے نو آدھے وانج بچہ دس کے کہ میرا ابو آدھا ابو گھر کوئی نہیں. بچے پھر معصوم مخلوق ہے اوپر جا کے آتے ہیں میرے ابو پہ آدھے ابو گھر کوئی نہیں. دوستو میرے آقا دی عظمت قربان جاواں حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو اجازت دیندے ہیں صحابہ آ کے حضور دی خدمت دے اندر بیٹھ کے اللہ دے دین دی گلاں سکھدے ہوندے ہیں. حضرت جابر آئے میرے آقا نے اجازت عطا فرمائی. حضرت جابر میرے نبی کول بیٹھ گئے نے حضور دا چہرہ دیکھدے نے. ایک نظر آمنہ دے چن تے ایک نظر آسمانہ دے چن تے میرے آقا نے دیکھ لیا اور میرا جابر کی گل ہے ایک نظر میرے چہرے پہ آندی ہے دوجی نظر آسمانہ تے جاندی ہے وجہ کی ہے. حضرت جابر کہنے لگے سونے چن اج 14ویں دا چمک رہا ہے 14ویں دا چن بڑا مشہور ہے 14ویں دا چن عروج تے ہے. سونے اج میرے دل دے اندر خیال آیا کیوں نہ میں فیصلہ کروں کیوں نہ میں مشاہدہ کروں کہ آمنہ دا چن زیادہ سونا ہے کہ آسمانہ دا چن زیادہ سونا ہے. بار بار دیکھ دینے حضور نے تھوڑی دیر تو بار پوچھا میرے جابر دستا سے کیا فیصلہ کی تھے. روایت کرندہ صحابی پیارا ایک رات میں ڈٹھا محمد پیارا چلو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں توہاں ویکھا دوبارہ خدا دی قسم چن متھن دساوے میٹھے محمد چہرہ سونا نظر آوے. حضرت جابر کہنے نے سونے میں کیویں مثالاں دیواں کیویں میں بیان کراں. آقا نے پوچھا دس دے صحیح نا. کہنے لگا آقا میرے ضمیر کا فیصلہ ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. ارے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند کے منہ پہ چھایاں مدنی کا چہرہ صاف ہے. آقا میرا کا ضمیر آکھدا ہے چند نال مثال دینا ہی انصاف نہیں. سونے اگر چند روشنیاں ملیاں نے تیرے والضحیٰ والے بکھرے دیا کرنا بھی ملیاں نے. میری قابل احترام بزرگوں کے دوستو میں عرض کر رہا سا اللہ نے حسن حضرت یوسف نے بڑھا دے دیا لیکن قربان جاوا آمنہ دے لال محیسا حسن و جمال کا پیکر بنایا. اللہ دی قسم میرے نبی دیا سونا نہ کائنات کے اندر میرے نبی تو پہلے کوئی آیا نہ قیامت تک میرے نبی جی اور آئے گا. قابل احترام بزرگوں میں دوستو عرض کر رہا سا اتنی شانہ والا نبی اتنی عظمت والا نبی اتنے مقام تے مرتبے والا نبی اللہ نے تمہیں مینوں عطا فرمایا. پھر رب کائنات نے فرمایا میرا سونا محبوب جی میرے پروردگار اور جانا میرے بندیاں نو میرا پیغام سنا جا کے میرے بندیاں نو میرا اعلان سنا. اللہ کیڑا اعلان سنا رب کائنات نے فرمایا جا میرا محبوب میرے امتیاں نو دس دے او میرے بندیاں نو دس دے او میرے بندیوں دنیا دی زندگی ایک ہمیشہ دی زندگی نہیں. دنیا فنا دی جائے بقا دی جا دنیا فنا دی جائے بقا دی جا. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت جیڑا بھی اس دنیا کے اندر آئے ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھ رہے ہر کہندے تے موت آنی ہے. موت اللہ کا ایسا ضابطہ تے قانون ہے کوئی موت تو بچ نہیں سکتا. ہر ایک جو کہ موت آنی ہے اپنے اپنے ٹائم پہ اس دنیا کو چھوڑ کے قبر کا مہمان بن رہے. فرمایا اس واسطے اے جو کو فنا دی اتوں لڑ گئے کئی وپاری ہے اور کئی اپنی آپ بچا گئے کوئی کھیپ لٹا گئے ساری ہے. اس واسطے دنیا دی زندگی دے اندر ذرا سنبھل کے چل. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. بندیا دنیا دی زندگی
عارضی زندگی ہے، فانی زندگی ہے، ایک وقت آئے گا موت نے آ کے تیرے سارے نخرے بھی توڑ دینے، موت نے آ کے تیریاں طاقتاں بھی ختم کر دینی ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک دے ہوتے موت آبدنی ہے، امیر تانی موت آئے گی، غریب تانی موت آئے گی، محل دے اندر رہن والے پھر بھی موت آئے گی، جھونپڑی دے اندر تیرا بسیرا ہے پھر بھی موت آئے گی، ملک ہے پھر بھی موت آئے گی، کمزور بندے پھر بھی موت آئے گی، خان ہے پھر بھی موت آئے گی، نواب ہے پھر بھی موت آئے گی، موت تو بچ نہیں سکتا۔ اور بندیا یاد رکھی جس ویلے مرنا ہے، مرن تو بعد تینوں گھر بھی کہہ نہیں رکھنا، اکثر یار جلدی کرو میت خراب نہ ہو جائے، جلدی کرو بدبو نہ پہ جائے، فرمایا تینوں دنیا دے اس گھر دے وچوں اٹھا کے تیری قبر دے اندر چھوڑ کے آ جائیں گے۔ او بندیا ذرا غور کر، جس قبر دے اندر تو وجے اس قبر نو مٹی دے ڈھیر نہ سمجھے، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ فرمایا اگر اس مٹی اس قبر نو مٹی دا ڈھیر سمجھے سے اتھے جا کے نقصان پیسے، یاد رکھی یا قبر جنت دے ابابا وچوں ایک باغ ہے یا جہنم دے گڑیاں وچوں ایک گڑا ہے۔ خیال کری انجھے نہ سمجھی بندہ دب کے آ گیا، مٹی دا ڈھیر لا کے آ گیا۔ فرمایا قبر، میرے آقا نے فرمایا، کنے فرمایا؟ بولو قبر دے بارے کنے فرمایا؟ حضور نے فرمایا، فرمایا اس قبر نو مٹی دا ڈھیر نہ سمجھیں، یا جنت دے باغاں وچوں باغی یا جہنم دے گڑھیاں وچوں ایک گڑھائی۔ اگر کم چنگے کرے سے اللہ اس قبر نو جنت دا باغ بنا دے سے، کام غلط ہو سن ایک قبر جہنم دے گڑھیاں وچوں ایک گڑھا بنوے سے۔ سیدنا ابو بکر صدیق سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ چل دے جا رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر دے حالات سنے، آقا تو آخرت دیاں گلاں سنیاں۔ ابو بکر نے کھا رہے ککھ چاہ کے اس ککھ نو مخاطب ہو کیا دے رہے، او گھاس دے تن کیا کاش تو ابو بکر ہویا، کل تینوں میدان معاشر دے اندر حساب تا نہ دینا پڑیا، اے ابو بکر کاش یا تو گھادا تن کا ہویا، کل حساب دے کتاب تا نہ دینا۔ ابو بکر تینوں میدان معاشر دے اندر اللہ دے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، حالانکہ کون ہے ابو بکر؟ اللہ دی قسم ہے وہ خوش نصیب ہے جنہیں رج رج کے حضور دیاں زیارتاں کی دیاں نے، اور حضور نال ایسا گیا صدیاں گزر گئیاں نے، اج بھی سونے نبی دے سینے نال لگ کے ستا پہ آئے۔ جمادی الثانی دا مہینہ ہے، کیڑا مہینہ؟ جمادی الثانی دا، اس مہینے دی نسبت بھی ابو بکر صدیق نال ہے کہ اس مہینے دے اندر جناب سیدنا ابو بکر صدیق اس دار فانی نو چھوڑ کے گنبد خضرا دے اندر پہلے رسول دے اندر مدینہ منورہ حضور دے روزے دے اندر جا کے اسی جمادی الثانی دے مہینے دے اندر سوئے نے۔ ابو بکر بڑا خوش نصیب ہے، کہ وہ خوش نصیب ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، عرض کرتا ہے سونیا میرے دل دیاں ترے حسرتاں ایسیاں نے، ساری دنیا ایک پاسے کر دو، اترے گلاں مینوں بڑیاں پسند نے، سونیا اترے گلاں مینوں بڑیاں چنگیاں لگدیاں نے، سونیا ساری دنیا دیاں دولتاں میری چولی دے اندر آ جان، انہاں ترے گلاں دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر دسنا او کیڑیاں ترے گلاں نے جڑیاں تینوں ایڈیاں چنگیاں لگدیاں نے؟ ابو بکر کہندے نے سونیا پہلی گل النظر الى وجه رسول اللہ، محبوبہ اکھاں میریاں ہون تے چہرہ تیرا ہوئے، سونیا نظرہ میریاں ہون تے مکھڑا تیرا ہوئے، محبوبہ میں کوئی اکھاں دے نال تیری زیارتاں کرتا رہا، سونیا تیرا چہرہ ویکھدا رہا۔ ایک گل مینوں ایڈی پسند ہے کہ مینوں ساری دنیا دیاں دولتاں مل جان، میں اس
خدمت تو قربان کر دے محبوب گل میں بڑی چنگی لگتی ہے رب کائنات میں ابو بکر کی حسرت کو پورا فرمایا غار ثور کے اندر اللہ تعالی سارے نو غار ثور کا دیدار نصیب فرمائے محبت نال کہہ دو آمین بڑی پیاری جائے اللہ میں نو 2 مرتبہ لے گیا ذوق دے اندر اور اس محبت دے شوق دے اندر میں الحمدللہ 2 مرتبہ ہی غار ثور تے گیا اور غار دے اندر بہ کے میرے والد صاحب ابا جی نال آن انہوں نے میں جھولی دے اندر لٹا کے صدیق اکبر والا وہ نقشہ میں تصورات دی دنیا دے اندر دیکھیا کہ کیویں وہ منظر ہوئے گا ابو بکر نے جھولی پھیلائی ہوئے گی آقا ابو بکر دی جھولی دے اندر سر رکھ کے آرام کر دے ہوں گے سید نور الحسن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقشہ کھینچیا نا تھے کہنے لگے لوگوں جس میں حضور ابو بکر دی جھولی دے اندر سر رکھ کے آرام کر رہے سن انج لگ رہی کان القرآن یفتح فی الرحل انج لگ رہی جو رحل کھلی ہوئے تے جنابے والا رحل دے وچ اللہ دا قرآن موجود ہوئے فرمایا ابو بکر دی جھولی رحل لگ دی ہے حضور اچھا قرآن لگ دا ہے میرے آقا امام الانبیاء سید القونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے موڈیاں دے چاہ کے غار دے اندر پہنچا کے جھولی دے اندر سلا کے اس ابو بکر نے رج رج کے تیرا تھا حضور نے دیدار کیتا اللہ نے فرمایا او میرے نبی دے جانثار ابو بکر تیرے دل دی حسرت میں حضور نو رج رج کے ویکھا اج ایک تو ہے ایک تیرا محبوب ہے آج رج رج کے ایک سنے لوگوں کیسا منظر لے گا ان جھولی دے اندر حضور دا چہرہ ان اکھاں ابو بکر دیاں اور جس ویلے ابو بکر دی ایڈی تے موسی نے ڈنگ ماریا کالے نے ڈسیا ابو بکر دی ایڈی تے جنابے والا ابو بکر دی اکھاں دے وچوں آنسو دا قطرہ نکلیا حضور دے چہرے تے ڈگیا کیسا منظر ہوئے گا کیسا نظارہ ہوگا رج رج کے ابو بکر نے دیکھیا حضور نو اور حضرت عمر ایک دفعہ کہنے لگے نا ابو بکر بھائی یار ایک سودا تک کریں 10 عمر کی سودا کراں حضرت عمر کہنے لگے عمر ابو بکر انج کر میری ساری زندگی دیاں نیکیاں لے لے ایک حضور دے نال کو دی ہوئی غار دی رات مینوں دے دے یار ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر یہ تو قسمت دے سودے نے قسمت دے فیصلے نے اے رب میرے مقدر چ لکھا ہے نہ تینوں کیویں دیواں میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو دوسری تمنا دوسری حسرت عرض کر دے نے سونیا پہلی حسرت النظر الى وجه رسول اللہ تے دوسری حسرت یہ وانفاق مالی علی امر رسول اللہ سونیا تجھی تمنا ہی ہے مال میرا ہوئے حکم تیرا ہوئے سونیا تو حکم کرتا جاوے میں تیرے اشاریاں تے مال لٹاتا جاواں محبوبہ تیرے اشاریاں تے مال لٹاونا میں ابو بکر نو بڑا پسند ہے اللہ نے اے حسرت بھی پوری فرمائی انج لٹایا غزوہ تبوک دا موقع حضور نے اعلان فرمایا اور میرے صحابیوں ذرا کوئی اپنا چندہ لے کے آؤ نا تاکہ مجاہدین واسطے بندوبست کیتا جائے ہر کوئی اپنی وسعت کے مطابق لے کے آیا لیکن ابو بکر نو گھروں جو بھی ملیا حضور دے قدماں دے اندر آ کے رکھ دیتا گھروں جھاڑو ماریا دیواراں دے نال یار کوئی سوئی بھی میرے گھر نہ رہے حضور اعلان کرن تے ابو بکر دے گھر سوئی پئی ہوئے پھر محبت دا مزہ نہیں آندا ابو بکر نے سوئی بھی حضور دے قدماں وچ رکھ دیتی جس ویلے ہر شے قربان کیتی تھمے والی دے غیور مسلمانوں اج اسی بھی محبت رسول دے دعوے کردے ہیں عشق رسول دے دعوے کردے ہیں لیکن مرضیاں اپنیاں کردے ہیں محبت اس نو آدے نے حضور نے اعلان فرمایا نا صحابو لے آؤ میری خدمت دے اندر جو کچھ ملے ابو بکر نے سب کچھ تا دے دیتا اپنے جسم تے کپڑے ویکھے تا کپڑے چنگے آن دل دے اندر خیال آیا ابو بکر حضور نے اعلان کیتا ہے تینوں گھروں کا جو کچھ ملے تو حضور دے قدماں دے اندر رکھ دیتا لیکن تیرے کپڑے بھی چنگے نے
ابو بکر کپڑے تو اگر بیچ دے انہاں کپڑے دے بدلے دے اندر بھی تینوں کچھ مال ملے گا، وہ بھی حضور دے خدمت دے اندر رکھ دینا، عشق دا مزہ تے نہیں آئے گا، محبت دا مزہ تے نہیں آئے گا۔ حضور اعلان کرن چندے دا تے تو چنگے کپڑے پا کے پھرے، اے محبت دا مزہ نہیں، اپنے کپڑے اتار کے بوری دا لباس اپنے جسم تے پایا، ککر دے کنڈیاں دے بٹن بنا کے انہوں بند کر لیا، جناب والا اپنے کپڑے لے کے بازار دے اندر چلے گئے، کپڑے بیچ کے اور پیسے دیا کے حضور دی خدمت دے اندر رکھ دیتے۔ ابو بکر نے ٹاٹ دا لباس پایا، بوری دا لباس پایا، جناب والا جبریل امین آئے آقا عالم دی خدمت دے اندر، اے سونیا اللہ تیرے ابو بکر نو سلام آکھ دے۔ آقا نے دیکھیا جبریل جی سونیا خیر ہو گیا، آج ٹاٹ دا لباس پائے، آج بوری دا لباس پائے۔ جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ مینوں کی ویکھدے ہو؟ اپنے یار ابو بکر نو تے ویکھو، اپنے جانے سار ابو بکر نو تے ویکھو۔ حضور نے ویکھیا ابو بکر نے ٹاٹ دا لباس پایا ہوا ہے۔ آقا نے پوچھا جبریل کی منظر ہے؟ جبریل کہنے لگا سونیا آج ابو بکر دی ادا اللہ نو ایڈی پسند آئی ہے، اللہ نے آج سارے فرشتیاں نو ابو بکر دی صدا دے اندر ٹاٹ دا لباس پوا دیتا ہے۔ او ابو بکر صدیق، او شان والا ابو بکر، کون ابو بکر؟ صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں، صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ صداقت کی قدر و منزلت تو مجھ سے مت پوچھ، انہی کے گھر سے تو دولہ رسول بنتے ہیں۔ او ابو بکر صدیق، اور شانہ والا ابو بکر، ککھ جا کے آدھا ابو بکر کاش دنیا کھادا ککھ ہویا، قیامت والے گھرے دے کوئی حساب تو نہ ہو گیا۔ دوستو او لوگ اتنا آخرت دا فکر کر دے ہیں، چاہے تسی دے میں کڑے پاسے جا رہے ہیں، آدھے ہیں جناب چھوڑو فی الحال تو دنیا دے اندر دیہڑے گزر دے پین آسن خبراں دے پوسن خبراں، لیکن اس ویلے بچان اللہ اب زندگی کا راج ہے، کرنے جو کرنا آج ہے، اب زندگی کا راج ہے، کرنے جو کرنا آج ہے، جب مر گیا محتاج ہے پھر تو نہیں مختار ہے۔ انسان ہے تیرے کوئی وقت آن مرن جو پہلے موت کی تیاری کر، کیے موت کی تیاری۔ میرے دوستہ اللہ دینا اپنا تعلق بنا، اللہ دے نبی دی گل منن والا بن۔ میرے آقا نے بنا او میرے امتیا، اللہ نے میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز دے اندر رکھی ہے۔ اگر حضور دا امتی ہے، حضور نال پیاری، پنج وقت دی نماز پابندی نال ادا کر، سال بعد زکات ادا کر، تیرے پہ حج فرض ہے حج کر، اللہ دے حق پورے کر، اللہ دے بندیاں دے حق پورے کر۔ ایک کام کرنا تیرا کم ہے، مرن تو بعد تیری قبر کو جنت دا باغ بنا دینا رب کائنات دا کم ہے۔ ایک کام کر، اللہ فرمانے پھر میں تیری قبر نو جنت دا باغ بنا دے مانگا، اور روز معاشر حضور دے جھنڈے تلے جگہ بھی مل جائے گی، حضور دے ہتھوں جامے کوثر بھی مل جائے گا۔ لیکن دوستا اگر اس دنیا دی زندگی دے اندر ایسا مست ہو گئے ہو کہ دنیا و معافیاتوں بے خبر ہو گئے، صرف دنیا دی چمک دمک دے اندر لگے ہو، فرمایا پھر مرن تو بعد کم اوکھا ہو جاسی، اس میں کہیں تیرے کم نہیں آونا۔ بندیا جہان اتے کرے نہ گمان وے، سدا نہیں ہو رہنا تھے کسی انسان وے، فرمایا انسانہ خیال کری سدا نہیں رونا، مرن دی تیاری کر لے، پتہ نہیں کس ویلے موت آ وجنی ہے، کوئی پتہ نہیں، اچانک موت آ کے
اس دنیا تو چھڑا کے لے ویسی اور فرمایا پھر قبر دے اندر کوئی تیرا پرسان حال نہ ہو سی. اس واسطے دوستا دنیا دی زندگی دے اندر اپنی آخرت دی فکر کر, قبر دی فکر کر. آج بھائی امیر چلے گئے, بھائی اسماعیل چلے گئے, کل کچھا دے میں بھی چلا بجنا ہے, وہ اپنا ٹائم پورا کر گئے. تسا دے میں پتہ نہیں کس ویلے تک اس دنیا دے اندر موجود ہاں, کوئی پتہ نہیں. آج شام دا پتہ کوئی نہیں, کل دا پتہ کوئی نہیں. دوستو جس ویلے اتنی بے بھروسہ زندگی ہے تو پتہ نہیں کس شاید ایسی مان کر دے پھر دے ہیں. بڑے بڑے جوان اس دنیا نو چھوڑ کے اچانک لگے ہوئے دن, بڑے بڑے نواب, بڑے بڑی دولتاں والے, پیسے والے اچانک اس دنیا نو چھوڑ کے لگے ہوئے دن. تساں دے میں کہڑے باغ دی مولیاں. دوستو آؤ, اللہ نے غنیمت دے طور تے جڑا وقت دیتا ہے, اس وقت نو غنیمت سمجھ دیا ہویا, آخرت دی تیاری کریے, آخرت دی فکر کریے. آخرت دی فکر کیے, اپنی مرضیاں چھوڑ کے حضور دی گل مان لواں. جی میرے آقا نے دسیا ان زندگی گزارن والے بن جائیے, اللہ کی قسم دنیا بھی چنگی بن جائے گی, آخرت بھی چنگی بن جائے گی. میرے محترم دوستو, ایک شاعر اپنے انداز کے اندر دعوت فکر دے کے جا رہے ہیں کہ اگر کامیابی چاہنا ہے, نجات چاہنا ہے, حضور دے در تے آ جا, نبی دی گل منن والا بن جا, تیری دنیا آخرت اللہ چنگی بنا دے گا. عربی دے در تے آون لجپال ہے گھرانا, واقف ہے کل زمانہ. مدنی دے در تے آون لجپال ہے گھرانا, واقف ہے کل زمانہ. عربی دے در تے آ کے بگڑی لکھا بڑھا گئے, عربی دے در تے آ کے بگڑی لکھا بڑھا گئے. حبشی بلال وانگو رتبے ہزارہ پا گئے, تے حضرت پیا بنے دا رحمت برا خزانہ, واقف ہے کل زمانہ. جنہیں اس میں حضور نے در پہ آئے, اللہ نے انہیں دنیا آخرت دے رنگ لا چھوڑے. دوستو آج اگر نجات چاہتے ہو, حضور دے وارث نال اپنا تعلق بنا لو. حضور دے وارث نے علماء کرام. حضور دے وارث کون نے؟ میں اپنی گل نہیں کر رہا, میرے نبی فرما کے گئے العلماء ورثۃ الانبیاء. معاملہ میدان سیاست دا ہوئے, نظام سماجی ہوئے, نظام کوئی بھی ہوئے, ہر معاملے دے اندر علماء کرام دے نال اپنا تعلق بناؤ, علماء دے نال اپنا جوڑ بناؤ. استاد جی جی میں تساں فرمیسو اساں انجے کرساں, اللہ دی قسم میرے آقا نے انہاں علماء نو اپنا وارث بنایا, انہاں نبی دے وارثاں نال اپنا تعلق بنا کے رکھسو. روز محشر حضور دے سامنے شرمندگی نہ ہو سی, تے نبی دے وارث ہمیشہ نبی والا راستہ دس دے نے, کہیں ہور دا راستہ نہیں دس دے. دعا ہے پروردگار عالم توانوں میں سارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا غلام بنائے. حضور دے نال اللہ سا سارے اپنا تعلق بنانے توفیق نصیب فرمائے, اور روز محشر اللہ تعالیٰ میں حضور دے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرمائے. جو کچھ آکیا سنیا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ حیات باقی اور ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.